عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کی جانب سے اب سے کچھ دیر قبل یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور فیصلے کے پیش نظر بانی پی ٹی آئی کو 14 اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا ہوئی ہے۔ سید محمد علی صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کہیے گا محمد علی صاحب، آج کے اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ متوقع تھا اور اس میں جو 3 اہم چیزیں سامنے آئی ہیں اس فیصلے کے نتیجے میں وہ یہ ہیں کہ چونکہ یہ بالکل ایک طرح سے واضح اور اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، اس لیے جو سیاسی حکمت عملی کے اوپر پی ٹی آئی نے زیادہ انحصار کیا بجائے کہ وہ کوئی مستند اور مدلل قانونی نکات اور دلائل عدالت کے سامنے پیش کرتے، تو پوری جو ان کی یعنی کہ قانونی حکمت عملی تھی وہ اس پہ سیاسی دباؤ ڈالنا اور اس مقدمے کو پولیٹیسائز کرنے کے اوپر مبنی تھی۔ اور اگر آپ پوری پروسیڈنگز دیکھیں گے تو تمام شواہد جو ہیں، ثبوت جو ہیں، گواہیاں جو ہیں، اس میں پی ٹی آئی کا جو یعنی کہ قانونی حکمت عملی ہے اس کا بنیادی محور یہ تھا کہ سیاسی دباؤ ڈالا جائے اور سیاسی انداز میں اس مقدمے کو لڑا جائے، اور قانونی جو پہلو ہیں اس کے اوپر انہوں نے بالکل زور نہیں دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ اوپن شٹ کیس اس لیے تھا کہ بالکل واضح تھا کہ ایک بہت ہی متمول جو بیرن ہیں ان کو برطانیہ کی حکومت نے جو ان کے حوالے سے جو اماؤنٹ پاکستان کو واپس کی گئی تھی وہ ریاست پاکستان واپس کی گئی تھی، وہ نہ کسی ایک ادارے کو واپس کی گئی تھی جس میں سپریم کورٹ بھی شامل ہے، اور نہ ہی وہ کسی فرد کو واپس کی گئی تھی، نہ کسی سیاسی جماعت کو واپس کی گئی تھی، اور نہ ہی کسی ٹرسٹ کو دی جا سکتی تھی۔ تو یہ بنیادی نقطہ بالکل واضح ہے، اور اسی کے نتیجے میں ان کو یہ بالکل قانون کے تقاضوں کے عین مطابق پوری اپنے دفاع کا موقع دینے کے بعد، ڈیو پروسیس کے بعد، یہ 14 سال کی سزا دی گئی ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کو اس کا بھرپور حق حاصل ہے کہ وہ قانونی اعتبار سے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، اور آئی ایم شیور کہ اگر اسی انداز میں انہوں نے سیاسی انداز میں اور سیاسی دباؤ ڈال کے اثر انداز ہونے کی کوشش کی تو وہاں بھی یہی فیصلہ برقرار رکھا جائے گا۔ محمد علی صاحب، یہ کہیے گا جیسا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کو چیلنج کر سکتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان کی جانب سے یہ آپشن استعمال کیا جاتا ہے تو پی ٹی آئی کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کہ جو پی ٹی آئی کے بھی جو قانون دان ہیں اور جو ان کی قانونی ٹیم تھی وہ کافی تجربے کار ہے، لیکن چونکہ وہ خود بھی اس بات سے واقف ہے، ان حقائق سے واقف ہے کہ یہ کیس جو ہے قانونی اعتبار سے وہ ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ایک ریاست پاکستان کو جب برطانیہ کے ایک ادارے نے یہ پیمنٹ کی ہے تو وہ پاکستان کے سرکاری خزانے میں اس کو جو ہے جمع ہونا چاہیے تھا، وہ کسی سپریم کورٹ فرد یا ٹرسٹ کو جو ہے بنیادی طور پہ اس کو وہاں جمع کرانا اٹ سیلف جو ہے وہ ایک مس اپروپریشن ہے، یعنی کہ ایک بدعنوانی کا معاملہ ہے، اور اسی بیسس پہ یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، اس میں کوئی اور بہت پیچیدگی ہے نہیں۔ محمد علی صاحب، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام کے حوالے سے بیک ڈور رابطے بھی جاری ہیں، کیا اس فیصلے کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام کے سلسلے میں یہ فیصلہ اثر انداز ہو سکتا ہے یا سیاسی طور پر کوئی ہلچل ہو سکتی ہے فیصلے کے بعد؟ 2 پہلو ہیں، ایک تو یہ آج کا فیصلہ ہے، اور دوسرا جو پشاور میں ابھی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کو بھی اگر دیکھا جائے تو بڑا واضح پیغام اس متوقع فیصلے کے حوالے سے فوج کی قیادت کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کو دے دیا گیا تھا کہ جناب آپ ایک نارمل ذمہ دار سیاسی جماعت کے طور پہ پارلیمان کے اندر قانون سازی میں اپنا رول ادا کریں، ایک کنسٹرکٹیو پالیٹکس کریں، اور جلاؤ، گھیراؤ، توڑ پھوڑ اور انتشار کی سیاست کو ترک کریں، ریاست اور فوج کے خلاف جو ایک ہاسٹائل ہے سوشل میڈیا ترک کریں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں۔ تو ابھی وہ میں سمجھتا ہوں جو ملاقات ہے وہ آخری ان کا یعنی کہ آخری کوشش تھی کہ ان کو کوئی ریلیف دیا جائے، لیکن چونکہ
اسٹیبلشمنٹ کا موقف اس پہ بالکل واضح تھا کہ جو قانونی معاملات ہیں ان پہ سیاسی اثر و رسوخ نہ حکومت کا ہونا چاہیے نہ اسٹیبلشمنٹ کا ہونا چاہیے. سیاست کو قانون سے الگ کر کے دیکھنا چاہیے. جو قانونی معاملات ہیں، جو جرائم ہیں، جو بدعنوانی کے معاملات ہیں، ان کا فیصلہ کرنے میں ہماری عدلیہ آزاد ہے اور اس کو آزاد رہنا چاہیے. اور ہماری حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عدلیہ کی آزادی کا تحفظ کرے، احترام کرے. اور ان سے میرے خیال میں وہ بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی عدلیہ پہ سیاسی دباؤ ڈالنے کے بجائے یا اسٹیبلشمنٹ سے یہ توقع کرنے کے لیے کہ جی وہ عدلیہ پہ سیاسی دباؤ ڈالیں، اس کے بجائے قانونی معاملات کا عدلیہ میں قانونی انداز میں دفاع کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو سیاسی معاملات ہیں اس میں اپنا کردار جو ہے وہ ایک ذمہ دار کنسٹرکٹیو انداز میں ایک پرامن اور ذمہ دار ریاست کے شہری کے طور پر ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور محمد علی صاحب کہیے گا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا وتیرہ ہے اداروں سے محاذ آرائی کا، اسے اب تبدیل کیا جائے گا آپ کے خیال میں؟ اہم موقع ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ وہ آج یہ ثابت کرے اپنے طرز عمل سے کہ وہ قانون ادارے میں اپنا قانونی اور سیاسی انداز میں کردار بھی ادا کرنا چاہتی ہے. لیکن اگر آج کے بعد پھر سے وہ دوبارہ 26 نومبر اور 9 مئی کے انداز سیاست کو اپنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے حالات مزید خراب ہوں گے اور ان کا کیس بھی مزید خراب ہوگا. اور عوام، بین الاقوامی برادری اور اسٹیبلشمنٹ اور دیگر اداروں کے سامنے بھی جو ان کی ساکھ ہے اس کو مزید نقصان پہنچے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ووٹر اور عام شہری ہیں، کیا اس انداز سیاست میں جو ٹائم، وقت، وسائل جو ضائع کیا جا رہا ہے اور کیا جاتا رہا ہے، کیا اس سے ہماری عوام کے جو محرومی کے معاملات ہیں، غربت، مہنگائی، بے روزگاری کے معاملات ہیں، ان کو مزید یعنی کہ مدد مل رہی ہے؟ کیا ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں یا ان کے جانب سے مزید پہلو تہی کی جا رہی ہے اور ان کا وقت اور وسائل اور ٹیکس پیئر منی کو ضائع کیا جا رہا ہے؟ تو یہ آج ایک بہت اہم موڑ ہے پی ٹی آئی کی سیاسی تاریخ میں کہ آج کے دن کیا وہ اپنے آپ کو قانون اور آئین کی علمبردار اور پابند سیاسی جماعت کے طور پہ ثابت کرتے ہیں یا پھر دوبارہ سے وہ انتشار اور اسٹریٹ پولیٹکس کا سہارا لیتے ہیں. بہت شکریہ. دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی ہمارے ساتھ موجود تھے.